دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ تابش گور صاحب سے دوبارہ کراچی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ گور صاحب، ابھی مجھے ایس ایم ایس آیا ہے کہ بار بار کی چلے، باقی سوال تو ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ یہ جو پاور فلیکچویشن ہے، بار بار بجلی کا آنا جانا، لاکھوں روپے کی جو اپلائنسز ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ تباہ برباد ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں اس وجہ سے۔ تو اس نقصان کا ذمہ دار جو کہ آپ کو بل بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود اتنا نقصان وہ کیسے بھرے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی، یہ وولٹیج فلکچویشن کا مسئلہ عموماً گرمیوں میں آتا ہے جب نظام پہ اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج سے 10 سال پہلے ایک محلے میں 10 گھر تھے، آج وہاں پر 25 گھر ہیں، اور اس گھر میں اگر ایک اے سی تھا تو وہاں پہ آج اسی گھر میں 2 یا 3 اے سیز آئیں، اور مائکرو ویو اوون بھی آ گیا ہے، ٹیلی ویژن بھی نیا پلازما اسکرین لگ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے، جو تاریں ہیں، پی ایم ٹیز ہیں، سب اسٹیشنز ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ نظام بیٹھ جاتا ہے، بالخصوص گرمیوں کے موسم میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 25 سال کی غفلت ہے، جس کو میں غفلت ہی کہتا ہوں، اس کا سدباب 2-3 سال میں نہیں ہو سکتا، جب تک کہ عوام ہمیں وقت نہیں دیں گے اور تھوڑا صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت اچھا، آپ کی کوئی ہے جب پاور جنریشن کے اوپر وقت آپ کو دیں تو آپ نے اس وقت تک، جب سے 18 ماہ پہلے آپ نے ایک اور گروپ سے آپ نے مینجمنٹ لی، کیا آپ نے کوئی نیا منصوبہ پاور جنریشن کے حوالے سے لگایا جس سے کراچی کے عوام کو ریلیف ملا ہو؟ پچھلے 18 ماہ میں الحمدللہ 450 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا، جس کا میں نے تذکرہ پہلے کیا، اب ہو رہی ہے۔ پچھلے گرمیوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور اس کا دورانیہ بھی 6 سے 7 گھنٹے ہوتا تھا۔ اب 450 میگا واٹ ایڈ ہونے کے بعد الحمدللہ ہم لوگ انڈسٹریز کو ایگزیمپٹ رکھتے ہیں، ہم لوگ اسٹریٹجک کسٹمرز کو ایگزیمپٹ رکھتے ہیں، اور دن میں ریزیڈینشیل اور کمرشل کسٹمر کو 3 سے 4.5 گھنٹے نہیں تابش بھائی، لیکن لوگوں کی ابھی بھی یہ شکایت ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، آپ کی اپنی، آپ تو اس کو بھی پورا نہیں کر پاتے، کبھی تیل کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی گیس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ فیکٹ ہے یا ایسے ہی بس سنی سنائی بات ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا مفروضہ ہے۔ کاغذ پہ تو کوئی بھی آپ کیپیسٹی دکھا دیجئے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر رات بغیر کسی ناغے کے، رات کے 10 سے 11 بجے کے درمیان گیس کے پریشر کم ہونے کے باعث ہمارے کرنگی میں پاور پلانٹ کے 2 یونٹس بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ وہی کرنگی کا پاور پلانٹ ہے جس کا افتتاح وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہاتھوں سے 3 یا 4 ماہ قبل کیا تھا۔ اب گیس پریشر یا گیس والیوم پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ملک میں گیس کی قلت ہے، اس کی وجہ سے پریشر ڈراپ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فرنس آئل کی عدم دستیابی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یونٹ تو کاغذ پر اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس کو فل کیپیسٹی پہ نہیں چلا سکتے۔ تیسری وجہ جو کہ ایس سی کے لیے بہت مخصوص ہے، اور اس کا اعتراف میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں میرے لیے، اور اس کا تعلق پھر سے بجلی کی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی سے ہے کہ جب میرے پاس صرف دن میں 100 روپیہ ہوگا تو میں 100 روپے کا ہی تیل یا ایندھن خرید سکتا ہوں یا دوسروں سے بجلی خرید سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ وہ 140 روپے ہو جائے، جس سے میں زیادہ مقدار میں ایندھن خرید سکوں اور دوسروں سے بجلی خرید سکوں۔ لیکن یہ جو سرکاری بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ بلوں کی ادائیگی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے وفاقی ادارے ہیں، صوبائی ادارے ہیں، ڈیفنس سروسز کے ادارے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مقامی حکومتوں کے، سٹی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یہ بل کیوں نہیں دیتے؟ آخر جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، آپ سے مذاکرات بھی ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے ذمہ جو واجب الادا ہیں وہ بلات وہ کون دیتا ہے اور کیوں نہیں دیتے؟ یہ جی، میں آپ سے اتفاق ہی کر سکتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس وقت آج کے دن تقریباً 51 ارب روپیہ ہمارا پھنسا ہوا ہے، جس میں سے 37 ارب روپیہ وفاقی حکومت کی سطح پر ہے اور بقیہ 14 ارب روپیہ صوبائی حکومت کی سطح پر ہے، اور یہ پچھلے کئی مہینوں بلکہ سالوں سے پھنسا ہوا ہے۔ ان کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بجلی مہیا کرتے ہیں، جس سے وہ پانی سپلائی کرتے ہیں کراچی شہر میں، جب ان کو کے ڈبلیو ایس بی کو پانی کے بلوں کی عدم ادائیگی ہوگی یا ان کے سسٹم میں لیکیج ہوگا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں
بجلی کا بل وقت پر ادا کر سکیں، جس کی وجہ سے ان کے ہی بقایا جات اس وقت تقریباً 10 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پیسے دیں تاکہ میں آگے سوئی سدرن گیس کمپنی کو بل دے سکوں، کیونکہ میں بھی ان کو بہت پی ایس او کو دے سکتے ہیں۔ اچھا تابر صاحب، آپ یہ کوانٹیفائی کر دیں گے؟ نہیں، سروسز کے حوالے سے صرف ایک کوشچن ہے کہ چلے یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک صارف جس کا کبھی کوئی بجلی کا پرابلم ہے، کوئی اوور بلنگ ہو گئی ہے، وہ جب KESC کے دفاتر میں جاتا ہے، وہاں پر وہ اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، وہاں اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے کہ کم از کم وہ اندر جائے، اس کو کوئی انٹرٹین کرے اور واپس اس کا کوئی مسئلہ کہیں سنوائی ہو سکے۔ ایک دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں سروس سینٹر جہاں سے لوگوں، لیکن اکثر کراچی اب اتنا بڑا ہے، وہاں پر آپ کے لوگ جو ہیں وہ دھیان سے لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے۔ دیکھیے KESC کی عمر کوئی 96 سال ہے، 1913 میں یہ بنی تھی، 4 سال پہلے یہ پرائیویٹائز ہوئی۔ جیسے میں نے کہا پچھلے 18 مہینے کا میں آپ کو حساب دے سکتا ہوں۔ ہمارا نظام ایسا ہے جس میں کسٹمر کو کبھی بھی اول ترجیح نہیں دی گئی۔ ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایم ہے کہ انشاءاللہ ہم KESC کو ایک کسٹمر فرینڈلی اور کسٹمر سینٹرک ادارہ بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے کھلی کچہری کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں خود جاتا ہوں۔ اچھا، لیکن آپ ہاں نہیں وہ سر وہ ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ چاہ رہا تھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہماری گائیڈنس کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے، ہمیں آپ یہ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ لائن لاسز اور چوری، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں 36% ہے، 36%، بس اگر آپ 100 یونٹ دیتے ہیں تو 36 اس میں یا چوری ہو جاتے ہیں یا لائن لاسز میں چلے جاتے ہیں۔ از اٹ کریکٹ؟ پچھلے سال جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ 35.8% تھے، یقیناً اس سال کم ہو گئے ہیں، اور یہ بات مجھے کرنی بہت ضروری ہے کہ ماشاءاللہ سے کراچی کے عوام نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اگر میں صرف ای میلز کا ہی ذکر کروں تو تقریباً پچھلے چند ماہ میں 8,000 ای میلز ہمیں آئے ہیں، جس میں لوگوں نے نشاندہی کی ہے ان لوگوں کی، ان کالی بھیڑوں کی جن کی وجہ سے ان کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور جو بجلی دیانتداری کے ساتھ استعمال نہیں کر رہے، اور ان 8,000 ای میلز کا تقریباً ہمیں 60% یعنی 5,000 کے لگ بھگ پہ ایکشن بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں پچھلے 2-3 کوارٹر میں تقریباً 3 سے 4% کمی بھی دیکھنے کو آئی ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک کہ کراچی کے عوام اور منتخب نمائندے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون نہیں کریں گے تو بجلی کی چوری پر قابو پانا صرف ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ٹیرف کا بھی معاملہ ہے تابر صاحب، یہ پرائیویٹائز کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں اگلے 5-6 سال، ایک ہمارے کراچی سے جب جو لوگ بات کر رہے تھے انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹیرف انکریز کیا ہے 2-3 مرتبہ، ایک تو سٹے ہو گیا کورٹ میں، وہ بھی آپ بیک ڈیٹو میں کر رہے تھے، ایک ایسی جگہ پہ آپ اتنے ٹائم پہ آپ کر رہے تھے کہ وہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو استعمال کر چکے ہیں وہ اس میں بیک ڈیٹ میں جانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ٹیرف کیوں آپ کا زیادہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ جی، ٹیرف کا سلسلہ ایسا ہے، اور جیسا آپ نے خود ذکر کیا، یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور کل اس کی پیشی بھی ہے، تو شاید زیادہ تفصیلات میں نہ جا پاؤں، لیکن بنیادی چند ایک نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جولائی 2009 سے لے کر اب تک کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا ٹیرف منجمد رہا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اسی دوران فرنس آئل کے دام 28,000 روپے فی ٹن سے بڑھ کر 44,000 روپے فی ٹن ہو گئے۔ وابڈا سے جو ہم بجلی خرید رہے ہیں اس کے دام 6 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 9 روپے فی یونٹ ہو گئے۔ گل احمد اور تپال سے جو ہم بجلی خریدتے ہیں اس کے دام بڑھ کر 7 روپے 30 پیسے سے بڑھ کر 10.5 روپے ہو گئے، اور جو گیس ہم سوئی سدن سے خریدتے ہیں اس کے دام 350 روپے فی یونٹ سے بڑھ کے تقریباً 400 روپے فی یونٹ ہو گئے، جبکہ بجلی کے دام وہی کے وہی رہے۔ اس کی وجہ سے KESC کو تقریباً 7 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ جو فیول ہے اور جو دوسروں سے ہم بجلی خریدتے ہیں اس کو منتقل کرنا ہوتا ہے یا تو کنزیومرز کو، یا منسٹری آف فائنانس وزارت خزانہ اس کو سبسڈی کے طور پہ برداشت کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی تھیں، اور نیپرا جو کہ ہمارا ریگولیٹر ہے وہ ہمارے بجلی کے نرخ کا تعین کرتا ہے، 1 سال سے اس کا تعین نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ 7 ارب روپے کا خسارہ ایریز میں ڈیولپ ہو گیا۔ ہم نے ہمیشہ اسلام آباد میں یہ بات کہی کہ یہ
تقریباً 7 ارب روپیہ عوام پر نہ ڈالیں اس کا بوجھ، اور اس کو منسٹری آف فائنانس کو بحیثیت ایک سبسڈی دے، لیکن سبسڈی نہیں دے رہے وہ، اور اس کی وجہ پہ سے تیار نہیں ہوگی۔ تابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ہمارے سوالات ظاہر ہے بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن جو عوام سے ڈائریکٹ کنسرن کے تھے ان کا آپ نے اپنے یور سائیڈ آف سٹوری ہمیں بتائی۔ بہت آپ کا شکریہ، بہت اور وقت شکریہ۔ ہے ناظرین ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔